عبداللہ، عشق مجازی سے عشق حقیقی کے سفر کی لازوال داستان۔ ایپیسوڈ نمبر 1، درگاہ نمبر 1۔ ساحل کی طرف جاتی ہوئی مرکزی شاہراہ، جو عام حالات میں کسی جوان بیوہ کی اجڑی ہوئی مانگ کی طرح بے رنگ اور سنسان پڑی رہتی تھی، اس وقت شہر کی عمرہ کی چند بگڑی ہوئی اولادوں کی خرمستیوں کی آماج گاہ بنی ہوئی تھی۔ فضا میں اسپورٹس کاروں اور ہیوی بائکس کی چھنگاڑی آوازوں نے ایک ہلچل اور طوفان سا برپا کیا ہوا تھا۔ معاملہ شہر سے ویران ساحل کی پٹی تک ریس کا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ ریس ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ سب سے آگے صوبے کے ہوم سیکرٹری کے لاڈلے صاحبزادے وقار یعنی وکی کی مرسڈیز اسپورٹس کار تھی۔ اس کے بعد ملک کے معروف صنعت کار بختیار احمد کی اکلوتی اولاد ساحر یعنی میری منی چنگوار تھی، اور میرے پیچھے صوبہ وزیر مالیات کا بگڑا شہزادہ کاشف اپنے دوست ردا کے ساتھ ہیوی بائک پر فراٹے بھرتا مختلف گاڑیوں کے درمیان لہراتا اور اپنا راستہ بناتا ہوا صرف چند انچ کے فاصلے سے میری گاڑی کے بمپرز کو تقریباً چھوتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ باقی دوست اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ لوگ ہمیں دور ہی سے دیکھ کر ڈر کر ادھر ادھر اچھل کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وکی نے سڑک پار کرتے ہوئے ایک ڈھیلے کو ہلکا سا چھو لیا۔ ڈھیلے والا ایک جانب کودا اور اس کے ڈھیلے سے ناریل فضا میں یوں اچھلے جیسے کسی شریر بچے نے ایک دم فضا میں بہت سے غبارے چھوڑ دیے ہوں۔ ان میں سے ایک ناریل کسی گرینٹ کی طرح میری کار کی اسکرین سے ٹکرایا اور شیشے پر اگلے ہی لمحے مکڑی کے جالے جیسے نشان پڑ گئے۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کارنر کی بھتیجی اور میری بہترین دوست عینی زور سے چلائی، اور اس کے منہ سے انگریزی گالیوں اور مغلظات کا ایک طوفان وکی کی شان میں ابل پڑا۔ میرے پیچھے آتے ہوئے کاشف کی 150 کی اسپیڈ سے دوڑتی ہوئی بائک کا پہیہ ناریل کے اوپر چڑھ گیا، اور بائک فضا میں یوں اچھلی جیسے کسی توپ سے نکلا ہوا گولا۔ لیکن کاشف نے اپنے حواس قابو میں رکھے اور بائک کو زمین پر لگتے ہی ایک جانب کو جھکا کر الٹنے سے بچا لیا۔ البتہ اس کے پیچھے آتے ہوئے 2 موٹر سائیکل سوار خود کو بچا نہیں پائے۔ سڑک پر دور تک ان کی بائکس کی پھسلنے کی آواز اور اسکریچیں گونجتی رہی۔ شاید ریس میں شامل ایک آدھا کار بھی پھسلی، لیکن میں مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اس وقت میری ساری توجہ آگے سڑک پر دوڑتی وکی کی مرسڈیز پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ساحلی پٹی صرف چند کلومیٹر دور ہی رہ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنی گاڑی کو سڑک پر دونوں جانب لہراتے ہوئے آگے بڑھا رہا تھا تاکہ میری گاڑی کو آگے نکلنے کا کوئی راستہ نہ مل سکے۔ کاشف گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ نکال کر مجھے اشتغال دلانے کے لیے مختلف اشارے بھی کر رہا تھا، اور اس عمل میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اس کی ولایت پلٹ کزن ٹینا بھی برابر اس کا ساتھ دے رہی تھی، جو عینی کو مزید مشتعل کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ آخری 10 کلومیٹر کا بورڈ دیکھتے ہی عینی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نہیں ساحر، اب ہم نہیں جیت سکتے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے، ہم ہار گئے ساحر۔ میں نے عینی کو کوئی جواب نہیں دیا اور گیئر بدل کر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ عینی بھی جانتی تھی کہ مجھے ہار سے کس قدر شدت نفرت تھی۔ میں نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہم زندگی میں جیتنا سیکھیں یا نہ سیکھیں، جیت ہمیں خود ہی سب سکھا دیتی ہے۔ ہاں، البتہ ہار کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہار آپ کو خود کچھ نہیں سکھاتی۔ لیکن میں خود فی الحال اس فن سے ناشنا تھا، اور کم از کم آج تو میں کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مقابلے پر میرا ازلی حریف وکی جو تھا۔ اس ریس کا آئیڈیا کل رات ہی ہمارے شیطان دماغوں میں اس وقت آیا تھا جب ہم کلب کے نیلکوں دھوئیں بھرے ماحول میں اپنے اپنے بھرے ہوئے سگریٹ کی کش لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں اور بیر کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دھواں کشید کرنے کے اس عمل میں ہم میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی پوری شد و مت سے شریک تھا۔ صرف عینی ہی ان میں سے ایک ایسی لڑکی تھی جس کا دم اس مخصوص دھوئیں کی زیادتی سے گھٹنے لگا تھا، اور تب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے کلب روم سے باہر کھلی فضا میں کھینچ لائی تھی۔ اف ساحر، کیوں پیتے ہو یہ زہر؟ نفرت ہے مجھے اس دھوئیں سے۔ لیکن کل رات عینی کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی وقار نے بحث چھیڑ دی تھی کہ اس کے باپ نے گزشتہ ہفتے ہی اسے جو نئی اسپورٹس مرسڈیز لے کر دی ہے، وہ اسے 250 کی رفتار سے دوڑاتا ہوا کالج آ سکتا ہے۔
کاشف نے چڑھ کر اسے ریس لگانے کا چیلنج دے دیا اور رفتہ رفتہ بحث نے اتنا طول پکڑا کہ ہم سب ہی نے اس ریس میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم سب کی گاڑیاں اور بائکس اس ساحلی سڑک پر آگ اگلتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ ریس ختم ہونے والا پوائنٹ ساحل پر بنی ہوئی لکڑی کے ہٹس کے عین سامنے جا کر ختم ہونے والی یہی کلتار کی سڑک تھی، جہاں پہلے ہی سے یونیورسٹی کا پورا ایک گروپ ہجوم کی شکل میں چیخ و چلاہ کے نعرے لگا کر ہمارا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ انہی میں وہ 2 لڑکے بھی موجود تھے جن کے ہاتھ میں سفید رومال تھے، جنہوں نے آخری جیت کی گواہی دینے کے لیے ہم نے بطور جج وہاں کھڑا کیا تھا۔ آخری پوائنٹ اب صرف 2 کلومیٹر کی دوری پر رہ گیا تھا، اور ہماری اسپورٹس کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی تھی اس حساب سے 2 کلومیٹر صرف 2 لمحے کی دوری پر تھے۔ وکی کسی صورت مجھے آگے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اور مجھے بس ایک لمحے کی تلاش تھی، اور پھر وہ لمحہ ایک اونچی ریت کے ٹیلے کی صورت میں مجھے نظر آ ہی گیا۔ سڑک کے اختتام سے کچھ قدم پہلے سڑک کے بائیں جانب ریت کچھ اس طرح اکٹھی ہو گئی تھی کہ ایک اونچا سا ٹیلیا بن گیا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور چلا کر عینی سے کہا، سیٹ بیلٹ اچھی طرح کس لو۔ عینی نے شاید میری آنکھوں میں لپکتی چمک کو دیکھ لیا تھا۔ وہ سراسیمیا ہو کر چلائی، نہیں ساحر پلیز، فار گاڈ سیک ساحر۔ لیکن عینی کی چیخ اس کے گلے ہی میں گھٹ کر رہ گئی، اور میری جگوار ریت کے ٹیلے پر یوں چڑھی جیسے کوئی گائیڈر اونچی اڑان اڑنے سے پہلے کسی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر بنی چٹان پر دوڑتا ہے، اور اگلے ہی لمحے میری گاڑی بھی کسی شاہین کی طرح فضا میں تیرتی ہوئی اختتامی حد پر لگی ہوئے سرخ جھنڈے کو کراس کر گئی۔ فضا میں تیرتے ہوئے میری نظر نیچے 2 فٹ پیچھے آتی مرسڈیز پر بیٹھے وکی پر پڑی، جس نے جھنجھلاہٹ میں اپنا سر زور سے اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔ میری جگوار ایک زوردار آواز اور شدت جھٹکے کے ساتھ نیچے ریتیلی ساحل سے ٹکرائی، اور اس کے اگلے دونوں ٹائرز زوردار دھماکے کے ساتھ بسٹ ہو گئے۔ کار زور سے لہرائی، لیکن اس کے الٹنے سے پہلے ہی میں نے پوری قوت کے ساتھ ہینڈ بریک کھینچ لی۔ لیکن گاڑی کی پوائنٹ سے نکلتے ہوئے دھوئیں اور گاڑی کی فریم کو دیکھ کر کوئی اناڑی مستری بھی یہ بتا سکتا تھا کہ اب یہ کار کم از کم میرے کسی کام کی نہیں رہ گئی۔ مجھے اپنی پسندیدہ گاڑی کے تباہ ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں تھا، خوشی تو اس بات کی تھی میں نے ایک بار پھر وکی کو ہرا دیا تھا۔ ہینڈ بریک کھینچنے کی وجہ سے گاڑی نے گھومتے ہوئے ریت کا جو طوفان اٹھایا تھا وہ اب تھم چکا تھا۔ عینی جس نے کار کے اڑان بھرتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور ایک تیز چھرچھری لے کر بولی، تم بالکل پاگل ہو ساحر، یو آر ٹوٹلی میڈ۔ میں نے عینی کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نظر ڈالی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ سب دوستوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور سبھی شور مچا رہے تھے۔ دور وکی کھڑا چلا رہا تھا کہ مقابلہ زمین پر گاڑی دوڑانے کا تھا، نہ کہ فضا میں اڑانے کا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا اور سبھی اس سے شرط ہارنے کی رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہم سب کا تعلق ایسے خاندانوں سے تھا جہاں ایسی معمولی رقم روزانہ گھر کے نوکروں میں بانٹ دی جاتی تھی، لیکن اس رقم کی حیثیت سب سے الگ تھی کیونکہ یہ میری جیت کی رقم تھی۔ تبھی میں نے اس حقیر رقم کے لیے اپنے لاکھوں روپے کی نئی امپورٹس گاڑی تباہ کر دی تھی، اور سچ یہ ہے کہ اپنی ہر جیت کے لیے میں ساری زندگی روزانہ ایسی کئی گاڑیاں تباہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں ان سب کو لڑتا جھگڑتا چھوڑ کر ایک اونچی چٹان پر بنے پتھر کے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور دور سے آتی لہروں کو چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہوتے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ میری شخصیت میں ایک عجیب تصاد بھی تھا کہ ہر جیت فتح کے فوراً بعد میرے لیے اپنی اہمیت کھو دیتی تھی۔ سو آج بھی یہی ہوا۔ ابھی چند لمحے پہلے میں نے جس جیت کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنی عزیز از جان دوست عینی کی زندگی بھی داؤ پر لگائی تھی، اب میرے لیے ماضی بن چکی تھی اور مجھے اس فتح کے تکرار سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں نے نیچے عینی گروپ اور وکی کو لڑتے جھگڑتے دیکھا اور اکتا کر سگریٹ سلگائی۔ دفعتاً دھوئیں کے نیلے مرغولے کے درمیان سے ہوتی ہوئی میری نظر دور سڑک پر دوڑتی ہوئی کالے رنگ کی بڑی سی شور لائٹ کار پر پڑی۔ اچھی گاڑیاں بچپن سے میری کمزوری تھی، اور جو لوگ کاروں کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ یہ بھی ضرور جانتے ہیں شورلٹ کو کاروں کی شہزادی کہا جاتا ہے، اور نئے ماڈل کی یہ شہزادی تو اب ہمارے یہاں تقریباً ناپیدا ہو گئی ہے۔ میری تمام تر توجہ اس شاندار گاڑی کے جانب مبذول ہو چکی تھی جو اب ساحل کے کنارے موجود پہاڑی سلسلے کے اندر تراشی ہوئی سفید پتھر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر
رک چکی تھی۔ گاڑی میں سے کچھ لوگ اتر کر ان سنگین سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی ایک درگاہ کے وسیع صحن میں جا کر ہوتا تھا۔ میں اس کار سے بہت دور ایک دوسری پہاڑی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ کار کے سواریوں اور ان کے ہیولے پر زیادہ غور نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی کہ اس جدید دور میں بھی ایسے اونچے طبقے کے لوگ ایسی درگاہوں پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے۔ ہم انسانوں نے خود کو تسلی دینے کے لیے کیسے کیسے بہانے تراش رکھے ہیں۔ اچانک میرے دل میں اس گاڑی کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش ابھری۔ ویسے بھی میں یہاں بیٹھا بیٹھا اکتانے لگا تھا۔ میں نے چٹان سے نیچے ساحل کی جانب نظر دوڑائی تو سبھی کو مشغول پایا۔ کوئی باربیکیو کی تیاری کر رہا تھا تو کوئی اپنی گاڑی سے بڑے 2 قامت اسپیکر اور میوزک سسٹم اتار رہا تھا۔ آئینی نے دور سے ہاتھ ہلا کر مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جواباً اسے اشارہ کیا کہ میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ چٹان سے دوسری جانب اترنے کے بعد میں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا دوسری پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ کار اب بھی وہی کھڑی تھی اور ایک باوردی شوفر اس کا بونٹ اٹھائے ہوئے ریڈی ایٹر میں پانی ڈال رہا تھا۔ کہتے ہیں سواری بھی انسان کی نفاست کو جانچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اور اس قول کی پرکھ اگر اس گاڑی سے کی جاتی تو یقیناً اس کا مالک انتہائی نفیس شخصیت کا مالک ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گاڑی کو بڑے سلیقے سے سنبھالا گیا تھا۔ میں کچھ دیر دلچسپی سے گاڑی کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے میری مہویت نوٹ کر لی اور مسکرا کر بولا، کیوں صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں؟ گاڑی پسند آ گئی ہے کیا؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑیوں کا کوئی بھی شوقین پہلے ہی نظر میں اس گاڑی کا عاشق ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور میری بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور فخر سے بولا، سچ کہا آپ نے۔ دراصل ہمارے سیٹھ صاحب نے بھی ساری عمر میں یہی ایک شوق پالا ہے، بلکہ انہیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی رکھنے کا جنون ہے۔ اب اسی گاڑی کو دیکھ لیں، پچھلے مہینے ہی امریکہ سے منگوائی ہے۔ ہمارے صاحب کو جاپانی گاڑیاں بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جاپان والوں نے گاڑیوں کو چھوٹا کر کے ان کی توہین کی ہے۔ ڈرائیور بات کرتے کرتے آہٹ پا کر اچانک مؤدب سا ہو گیا اور جلدی سے بونٹ بند کر کے پچھلے دروازے کی جانب لپکا۔ میں نے چونک کر ڈرائیور کی نظر کے تعاقب میں اوپر جاتی سیڑھیوں پر نظر ڈالی اور چند لمحوں کے لیے محبوط سا رہ گیا۔ اوپر سے ایک ادھیڑ عورت کے ساتھ ایک پری رخ مہاجبین دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک ایسا وقار تھا گویا کوئی راج ہنسنی پانی میں تیر رہی ہو۔ عورت اور لڑکی دونوں نے خود کو مناسب حد تک بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا اور اس اشوہ طراز نے اپنے رخ پر باریک نقاب کی تہ بھی ڈال رکھی تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کالے نقاب نے اس کے چہرے کا نور کہیں زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے حسن سے آشنا نہ تھا، لیکن کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو حسن اور معصومیت کو نئی تعریف اور نئے معنی دے جاتے ہیں۔ وہ چہرہ بھی ایسا ہی ہے اور لاکھوں میں ایک تھا۔ ڈرائیور نے بھاگ کر دونوں پچھلے دروازے کھول دیے۔ لڑکی نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور ایک شان بے نیازی سے چلتے ہوئے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تبھی مجھے بھی جیسے ایک جھٹکا سا لگا اور میں اپنے حواس میں واپس آ گیا، لیکن تب تک کار کافی دور جا چکی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ آیا۔ ایسی بھی کیا بے خودی، کم از کم مجھے گاڑی کا نمبر تو نوٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اس وقت میں خود اپنی اس عجیب سی بے چینی اور کچھ کھو دینے کی کسک کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے زور سے سر کو یوں جھٹکا جیسے خود کو ان بے حد اداس اور ساکت جھیل جیسی آنکھوں کے سحر سے آزاد کروانے کی کوئی ناکام سی کوشش کی ہو۔ اچانک ہی میری نظر پہاڑ کی چوٹی پر پڑی اور میرے قدم خود بخود ان پتھریلی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جن کا اختتام اوپر بنی درگاہ پر ہوتا تھا۔ شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش مچل اٹھی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے اس پتھر کی بنی سفید اور سادہ سی عمارت میں، جس کی زیارت کے لیے اس گلے رخ کے کومل قدم اتنے دور تک اٹھے تھے۔ دور سے دیکھنے میں وہ درگاہ اتنی اونچائی پر نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگاہ کے صحن میں پہنچا تو پسینے سے شرابور اور ہانپ رہا تھا۔ وہاں خاصے زائرین موجود تھے جو اپنے طور پر اپنی اپنی منتوں کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیریں کر رہے تھے۔ کوئی پھولوں کی چادر چڑھا رہا تھا تو کوئی لنگر خانے میں دیگیں کھلوائے بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایک جانب ایک حاجی صاحب دودھ میں زعفران اور روح افزا گھولے اپنے سبیل چلا رہے تھے، ایک جانب چند افراد مور چھیل لے درگاہ کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کو یوں لگا جیسے جس کا گناہ جتنا بڑا ہے
وہ اسی حساب سے کفارہ ادا کرنے کی صحیح میں لگا ہوا ہے۔ لیکن کیا اس سب کچھ کرنے سے ہم انسانوں کی منتیں پوری ہو جاتی ہوں گی، کفارہ ادا ہو جاتے ہوں گے؟ میں اپنے سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک میرے عقب سے ایک بھاری لیکن ملائم سی آواز ابھری، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں چونک کر پلٹا۔ میرے سامنے میری ہی عمر کا ایک نوجوان ہاتھ میں تسبیح اور ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس اور چہرے پر کالی گھنی شرعی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک اور لہجے میں عجیب سی مٹاس تھی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، جی بہت شکریہ، میں بس یوں ہی اس طرف چلا آیا تھا۔ آپ کی تعریف کے لائق تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہاں البتہ تعارف کے لیے نام عبداللہ ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا، ملتے ہیں بہت جلد اگلی ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔